ڈاکٹر افنان کی پوسٹنگ پنجاب کے ایک دور دراز دیہی علاقے میں ہوئی۔ وہاں ایک پرانا سا سرکاری اسپتال تھا جس کی عمارت آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں کی شدید کمی تھی، اس لیے افنان کو وہاں تنہائی ڈیوٹی دینی تھی۔ اسپتال کا عملہ صرف دن میں آتا تھا، رات کو صرف افنان اور ایک نرس روبینہ موجود ہوتی تھی۔ روبینہ ایک خاموش طبیعت کی انسان تھی جو ہمیشہ وقت پر آتی اور بغیر کچھ بولے اپنا کام کرتی۔ افنان نے نوٹ کیا کہ اسپتال کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ کمرہ نمبر 13 جب اس نے عملے سے پوچھا تو سب نے جواب ٹال دی۔ صرف روبینہ نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب اس کمرے کے قریب مت جانا۔ افنان حیران ہوا لیکن پھر نظر انداز کر دیا۔ چوتھی رات بارش زوروں پر تھی۔ اچانک اسپتال کی لائٹ چلی گئی۔ افنان اپنے کیبن سے نکلا اور ٹارچ جلا کر روبینہ کو ڈھونڈنے لگا۔ چلتے چلتے وہ کمرہ نمبر 13 کے سامنے آ گیا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی افنان نے قدم رکھا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ کمرے کے اندر دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈالی رکھی تھی۔ اچانک کمرے کے کونے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، مدھم سرد ہنسی۔ افنان نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک سایہ سا کمرے کے پیچھے سے گزرا۔ افنان کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلی صبح افنان نے روبینہ سے سوال کیا، یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ رات کو کوئی وہاں تھا؟ روبینہ نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ باتیں جاننا بہتر نہیں۔ اس کمرے میں ایک بار ایک جن زدہ لڑکی کا علاج ہوا تھا۔ وہ چیختی تھی، دیواروں پر خون سے لکھتی تھی اور کہتی تھی کہ میں واپس آؤں گی۔ پھر وہ ایک رات مر گئی، مگر اس کی روح کبھی گئی نہیں۔ افنان نے سن کر ہنسی میں ٹال دیا، بچکانہ باتیں ہیں، سائنس سب کچھ سمجھا سکتی ہے۔ روبینہ نے صرف اتنا کہا، یہ اسپتال صرف مریضوں کا نہیں، کچھ اوروں کا بھی ہے۔ اگلی رات افنان کو محسوس ہوا کہ کوئی مسلسل اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا کوئی نہ کوئی سایہ ساتھ ہوتا۔ آئینے میں کبھی کوئی اور چہرہ نظر آتا، کبھی نل سے پانی کے ساتھ خون ٹپکنے لگتا، کبھی رات کو عورت کی اڑانے کی آواز آتی۔ میرا علاج کیوں نہیں کیا؟ افنان کی نیندیں اڑ گئی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں لیٹا تھا جب اچانک دروازہ زور سے بند ہوا۔ بتی بجھ گئی۔ اندھیرے میں صرف ایک سرگوشی سنائی دی، ڈاکٹر افنان تم بھی وہی کرو گے جو پچھلے نے کیا؟ افنان کا سانس رکنے لگا۔ کون ہے؟ وہ چیخا۔ جواب آیا، وہ کمرہ کھولو ورنہ میں آؤں گی۔ ڈاکٹر افنان نے اگلی صبح فیصلہ کیا کہ وہ کمرہ نمبر 13 کو مکمل کھول کر اس کی حقیقت سامنے لائے گا۔ اس نے روبینہ کو کہا، آج رات ہم دونوں وہاں جائیں گے، جو بھی ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ رات کو دونوں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندر ہر چیز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ دیوار پر پرانے خون کے دبے اب بھی موجود تھے۔ اچانک کمرے کے درمیان میں زمین پر کچھ لکھا نظر آیا، واپسی کا وقت آ گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لائٹ گل، موبائل بند اور کمرے کی فضا میں سیاہ دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں سے ایک چہرہ بنا، آدھا جلا ہوا اور آدھا انسان۔ افنان نے دم کیا لیکن جنات پر وہ اثر نہیں ہوا۔ روبینہ پیچھے ہٹنے لگی اور تب افنان نے دیکھا روبینہ کا عکس زمین پر نہیں تھا۔ تم روبینہ نہیں ہو؟ روبینہ نے آہستہ کہا، نہیں ڈاکٹر، میں وہی ہوں جس کا علاج تم نے نہیں کیا۔ میں وہی ہوں جو واپس آ چکی ہوں۔ اگلی صبح جب نیا عملہ آیا تو کمرہ نمبر 13 کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر صرف ایک کونے میں ڈاکٹر افنان کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک جلا ہوا اسمارٹ فون جس میں صرف ایک آڈیو چل رہی تھی، میں واپس آ گئی، اور کمرے کے دروازے پر خون سے لکھا تھا، اگلا کون؟